على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله مولانا العظيم. تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے. اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا. اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ خبر بھی نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ مسلسل میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ نساء کی. واقعہ جو چل رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر بات یہاں پر اس سے قبل جو تفسیر میں گزری ہے وہ اہل کتاب کے متعلق ہے، اہل کتاب میں بھی خاص یہودیوں کے متعلق کہ یہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کا کثرت سے اس میں قرآن پاک میں ذکر بھی آیا ہے. نافرمانیوں کو لے کر ان کے بیجا سوالات ہوا کرتے اپنے اپنے نبیوں کی بارگاہ میں. جیسے اس سے پہلے والی آیت یہ تھی کہ محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، ایک ایسی کتاب اتار دو جو ایک ہی ساتھ پوری اترنا چاہیے. بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ سوالات ایسے ایسے کرتے. اس سے پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم کو اللہ دکھا کیوں نہیں دیتے کھلے طور پر. علانیہ وہ اللہ کو دیکھنے کی بات کرتے. پھر اللہ کا عذاب آیا، توبہ کیا ان لوگوں نے. یہودیوں کی نافرمانیاں بہت بڑی ہوئی ہیں، وہ آج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ قوم اللہ کے غضب کا شکار ہوئی. اب یہاں پر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ اکثر عہد کو توڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. کس وجہ سے؟ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ. 2 وجہیں بتائی اللہ نے. پہلی تو یہ ہے کہ یہ جب بھی وعدہ کرتے اپنے نبیوں سے اس وعدے کو توڑتے تھے. وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا یہ یہودیوں کی خاص عادت تھی. اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دینا. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ناحق انبیاء کا بھی یہ قتل کرتے تھے. تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے یہودیوں نے. تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی قرآن پاک میں. اور پھر یوں فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہوا. سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے غیر المغضوب. مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جس پر غضب ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی جماعت ہے. سبب تو کچھ ہے. آج اس موضوع پر بات کرنے سے لوگ کتراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس مٹھی پر جماعت نے ایک ایسا پروپیگنڈا بنا دیا ہے کہ ان کے متعلق بولنے والے کو آتنکوادی اور ٹیررسٹ بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہ ایک چھوٹی سی قوم ہے، مٹھی پر جماعت ہے یہودی. اور ان کے متعلق اگر کسی نے کہیں پر بھی کچھ بھی بات کی
تو یہ ناانصافی کی بات کرتے ہوئے چیختے چلاتے ہیں. اگر کسی نے ہٹلر کا ذکر کر دیا، ہولوکاسٹ کا ذکر کر دیا، یا ان کے قتل عام کی بات کر دی، تو پھر یہ اس پر قانونی چارہ جوئی بھی کرتے ہیں یا پھر اس کو در پردہ قتل بھی کرواتے ہیں. یہ شریر قوم ایسی ہے میرے عزیزوں، پچھلے 4000 سال سے تقریباً، یا پچھلے 3000 سال سے ان کی بد عہدیاں دنیا میں موجود ہیں. انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے بیچ میں سے آری سے چیر دیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو الگ کیا، یہ یہودی ہی تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ان پر کئی عذابات آئے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، بد عہدیوں کی وجہ سے. لیکن یہاں جب بھی یہودی کا لفظ میں ذکر کروں تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہود جو ہے کچھ ایمان والے بھی تھے، جو اللہ پر ایمان رکھتے اور اپنے اپنے رسولوں کی پیروی جیسے ان کا حکم ہوتا ویسے کیا کرتے. تو میری مراد ان مومن لوگوں کے لیے نہیں، بنی اسرائیل کے، بلکہ یہودی جب ہم یہاں کہہ رہے ہیں تو وہ قوم مراد ہے جو سرکشی اور نافرمانی کرتی رہی ہر زمانے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا کہ ہم نے ان کو اتنی نعمتیں دی کہ جتنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے جنت سے کھانا اترتا تھا. کوئی اور قوم ہے جنت سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا، من و سلوا، اس کا نام سنا ہوگا آپ نے، روزانہ ان کے لیے. اس کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کے پاس آ کر کے کہا روز یہی کھانا اترتا ہے، کبھی اپنے خدا سے کہیے گاجر، مولی، پیاز، ککڑی، بھاجی یہ بھی تو آئے. من و سلوا جنتی غذا تھی. تو ادع لنا ربک مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. پیاز چاہیے ان کو، لہسن چاہیے، بھاجی چاہیے، ساگ چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. اعلیٰ چیز جو انہیں دی جا رہی تھی اس کو بدل کر کے ادنا کی طرف ان لوگوں نے توجہ کی. اتنا ہی نہیں، جو مومنین تھے یہودیوں میں سے، ان کے لیے جب یہ اپنے نبیوں کے ساتھ چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر چلتا تھا کہ ان کو براہ راست دھوپ نہ لگے. اور اتنا ہی نہیں، ان کے ناخن بڑھ جاتے تو رات میں نیت کر کے سوتے تو صبح خود ہی کٹے ہوئے ہوتے. اتنی سہولیات اور کس کو ملی، اتنی نعمتیں ملی تھی. ہاں، ان کے لیے بعض روایات یہ ہیں کہ ان کے کپڑے بھی دھل جایا کرتے خود بخود. ساری چیزیں ان کو بیٹھے بٹھائے مل رہی تھی. لیکن حکم کیا تھا؟ آپ دیکھیے، آپ جب یہ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم آیا، جو شہر مقدس ہے، ارض مقدس ہے، یروشلم جس کو آج کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ اللہ کا مقدس گھر ہے. لیکن ان ظالموں نے اپنی سورین رگڑتے ہوئے داخلہ کیا، اپنے پیچھے کے مقام کو زمین پر رگڑتے ہوئے وہاں شہر میں اندر داخل ہو رہے. مذاق، اللہ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ جس انداز سے جا رہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہ کہنا کہ مغفرت ہو، بخشش ہو، مغفرت ہو، بخشش ہو. جیسے حرم میں جائیں گے تو یہی تو دعا کرتے جائیں گے، اللہ ہماری مغفرت ہو. لیکن جب یہ ارض مقدس میں داخل ہو رہے تھے یہودی تو کیا کہہ رہے تھے؟ بالی میں دانا، بالی میں دانا، یعنی صرف اور صرف پیسہ اور مال. کیونکہ وہاں خوشحالی زیادہ تھی، سیرابی زیادہ تھی، تو وہ یہ باتیں کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے تھے کہ بالی میں دانا، اب تو پیسے ہی پیسے ہیں، مال ہی مال ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. یہ ایسی قوم ہے. اب انبیاء کو جو انہوں نے قتل کیا، ان میں سے ان کی عادت تھی جو ان کی طبیعت کے خلاف بات ہوگی اس نبی کے ساتھ یہ مذاق بھی کرتے تھے اور قتل بھی کرتے تھے. اب دیکھیں یہاں جو آیتیں آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان پر جو خاص لعنت ہے یہودیوں پر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ یہ اللہ کا تو انکار، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار تو کرتے ہیں، کفر تو کرتے ہیں، لیکن حضرت مریم پر یہ بڑا بہتان تراشتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. حضرت بی بی مریم پر یہ تہمت لگاتے یہودی، ان سے معاذ اللہ رب العالمین ان کو غلط کاری سے تہمت لگاتے ہیں کہ بغیر باپ کے ان کے ہاں بچہ کیسے آیا، جبکہ وہ معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھی. وہ رب تعالیٰ جسے چاہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور کچھ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت میں یہ ہے کہ تم عیسیٰ کی پیدائش پر تعجب کرتے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، صرف مریم، حضرت بی بی مریم کے پیٹ میں کیسے بچہ بن گیا اور پیدا ہوا، تم اس بات پر تو تعجب کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں کیسے پیدا کیا؟ اس بات کا تو تمہیں یقین ہے کہ ان کی آدم علیہ السلام کی ماں کا نام معلوم ہے، باپ کا نام معلوم ہے. بغیر ماں اور باپ کے جو آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو صرف بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے. لیکن ان یہودیوں نے بہتان تراشا. ہوا کیا تھا، یہ واقعہ بڑا طویل ہے. حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا بڑی پاکیزہ خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. میں آپ کو اگر بتاؤں تو عورتوں میں صرف اور صرف ایک ہی نام قرآن میں ہے، یہ حضرت بی بی مریم کا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پرورش پوری بیت المقدس میں ہوئی، بیت المقدس میں ہی پرورش پائے. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت میں جب یہ جوانی کو پہنچی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ واقعہ بھی سورہ مریم میں موجود ہے. حضرت مریم ہٹنے لگی اور پوچھی کہ کون ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک بیٹا دینے آیا ہوں، میں تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. تو حضرت بی بی مریم نے اس وقت بھی کہا تھا انا لکی ھذا، یہ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جب یہ کہا کہ انا رسول ربی کے لیے اہب لکی غلاما زکیہ، میں تیرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں، تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں. تو حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں چاہتا ہے. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پر پھونک ماری، چلے گئے. حضرت بی بی مریم حاملہ ہو گئی، حمل قرار پایا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا القاء کیا. وہ نبی تو نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی غیر نبی کو کوئی ہدایت کے لیے باتیں بھیجتا ہے تو اس کو دل میں القاء کرتا ہے. حضرت بی بی مریم کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ وہ شہر اور بستی سے باہر چلیں کھجوروں کے ایک باغیچے میں، اور وہاں درد کی شدت سے وہ آرام کے لیے لیٹیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب بیٹا ہوا، یہ جو واقعہ ہے میں آپ کے سامنے کیوں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. یہ عیسائیوں کو بھی احسان ماننا چاہیے قرآن کا، ہاں قرآن پاک کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پروسیس پورا قرآن نے بتا دیا. جو برسوں سے یہودی ان کے اوپر گالی گلوچ کر رہے تھے. اب مثال کے طور پر میں آپ کے متعلق کچھ بھی بولوں، الزام رکھوں، اور آپ صفائی دیتے رہیں، تو ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں اپنی صفائی میں کچھ بھی بول رہا ہے. لیکن ایک تیسرا آدمی جب تمہاری حمایت میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں یہ بالکل صاف ہے، تو پھر اس کو تقویت زیادہ مل جاتی ہے. بہرحال میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اب وہ بچہ اٹھائیں اور اب سوچنے لگی، ڈرنے لگی قوم کے پاس کیسے جاؤں، رشتہ دار بھی ہیں،
سارے لوگ اگر پوچھیں گے کہ شادی بھی نہیں ہوئی بچہ کیسے آیا، دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ سب اسباب پہلے سے طے ہوتے ہیں. ہاں اللہ عز و جل اگر کسی کو منتخب کرتا ہے کسی کام کے لیے تو اس کے لیے راستے وہ خود ہی بناتا ہے. حضرت مریم نے بچے کو اٹھایا، رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم یہ ہوا کہ جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ تو اشارے سے کہہ دینا میں چپ رہنے کا آج روزہ رکھی ہوئی ہوں، بات نہیں کروں گی. سوالات کی بوچھار ہو جائے گی، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے ہوا، تو ایسی نہیں تھی، فلاں تھی. تو اللہ کی طرف سے ہوا حکم کہ اپنے آپ کو جواب مت دینا، کچھ بھی اشارہ اپنے بیٹے کی طرف کرنا. حضرت بی بی مریم لے کر کے آئی، قوم میں جیسے آئی ہوا وہی. ظاہر سی بات ہے لوگ دیکھتے کہاں ہیں، سب سے پہلے سوالات کی بوچھار کر دیتے ہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، ہارون کی بہن جو ہے پاکیزہ خاتون کو کہا جاتا تھا. ویسے آپ کے کوئی بھائی نہیں تھے ہارون، لیکن اخت ہارون جو ہے نہایت پاکیزہ عورت کو کہا جاتا تھا جس کے دامن پہ کبھی دھبا نہ لگاؤ. تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون یہ بچہ کیسے آ گیا، نہ تمہاری ماں بری تھی نہ تمہارا باپ خراب تھا، تجھے تو اچھی تربیت دی گئی تھی، یہ بچہ کیسے آیا. تو حضرت مریم نے کیا کیا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں روزے سے ہوں. آج بات چیت نہ کرنے کا بھی روزہ ہوا کرتا، یہ پہلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے. ہماری شریعت میں چپی کا روزہ نہیں ہے. تو اب حضرت مریم نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے پوچھا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے، آج پیدا ہوا گود میں لے کر کے آئی. لوگ جب یہ کہہ رہے تھے تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں سے ہی بول پڑے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ بھی معجزہ ہے. ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا گود کے پہلے دن بات کرنا سارے لوگوں کو قائل کر گیا. سب سمجھ گئے کہ ظاہر سی بات ہے اگر بچہ ایک دن میں بولنے والا ہو سکتا ہے تو مریم جو کہہ رہی ہے کہ بغیر باپ کے ہوا یہ بھی ممکن ہو سکتا. تو پھر حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اپنی نبوت کے اعلان کے بعد اپنی کتاب انجیل کا آپ نے لوگوں کو درس دیا، لوگ جوق در جوق آپ کی طرف آنے لگے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اخلاق سے بھری ہوئی، انسان کو انسان بنانے والی. لیکن یہودی یا دجال کے پیروکار کہاں انسان بننے والے. جب بھی کبھی کوئی نبی ان کو سیدھا کرنے آتے تو جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے وہ ایمان لے آتے، لیکن جو نہیں ماننا چاہتے تو وہ قتل کے پلان بنانے شروع ہو جاتے، منصوبے سیدھے مارنے کے بنانا شروع ہو جاتے. آج ان کے چیلے یہی کام کرتے ہیں، علماء حق علماء ربانیین کی سپاری دیتے ہیں ادھر سے ادھر. وہ کام آج بھی ہوتا ہے کہ جو حق بولنے والے ہیں ان کو پکڑ کر کے قید کر دیا جائے یا ان کو کسی کے ذریعے سے مار دیا جائے، مروا دیا جائے. میرے عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر میں اب آ رہا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی. جب آپ کی عمر 30 سال کے قریب 30 سے اوپر ہوئی تو یہودیوں کی دشمنی بڑھ گئی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبلیغی سیلاب کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ ان کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے شاگرد بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی تعلیمات سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. حالانکہ حکم ان کے لیے بھی تھا، یہودیوں کے لیے، کہ اب جو رسول آئے انہی کی پیروی تم بھی کرو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اپنا ایک حلقہ بن گیا نا تو پھر دوسرے کی پیروی کریں گے تو یہ حلقہ ختم ہو جائے گا.
نذرانے ختم ہو جائیں گے، جو ملتا ہے لوگوں سے یہ سب دھندا ختم ہو جائے گا، کائے کو کسی کی پیروی کرے. یہی کام تو یہودیوں نے مدینے میں حضور کے ساتھ نہ کر کے بھی کیا، جبکہ یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ یہ آخری رسول ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے. اس سے زیادہ ان کو معلوم تھا کہ آخری رسول یہی ہے، لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس لیے کہ برسوں سے جو دھندا چل رہا تھا لوگوں کے اوپر مذہب کے نام پر، لوٹ ماری کا، لوگوں سے وصولی کا، خراج لینے کا، تو ظاہر سی بات ہے اب اگر حضور کی غلامی میں آئیں گے تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. بہت سارے لوگوں کو دکان بند کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکڑ آتی رہتی ہے. آج بھی ایسے بہت سارے حالات ہیں. کچھ جاہل اور ایسے شریعت سے بیزار لوگ جب ان کو ہدایت کی طرف ہم بلائیں تو ان کو پتہ ہے کہ شریعت حق ہے، لیکن وہ آنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دکان انہوں نے بنائی ہے وہ بند ہو سکتی ہے. جن جاہلوں کو لے کر کے وہ اپنی دکان چلاتے ہیں وہ بند ہو سکتی ہے، ادھر کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کرتے رہے، نہ مانے. ایک دن وہ بھی آیا جب یہودیوں نے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا. جیسے اور نبیوں کو قتل کیا، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، قتل کا منصوبہ بنایا. اب سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کیا مسئلہ ہے. عیسائی بھی آج اپنے گلے میں کراس کا نشان اور سولی پر لٹکے ہوئے ایک شخص کی تصویر ڈالے رہتے ہیں. اب وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے یا اپنی نالج کے اعتبار سے جو بھی کرتے ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ سن لیجئے. حقیقت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں شاگردوں کے ساتھ تھے، پھر اپنے شاگردوں کو آپ نے رات کے وقت بھیج دیا اور سب کچھ انہیں بتا بھی دیا کہ آج میں تمہارے ساتھ آخری دن بیٹھا ہوں. یعنی اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر تھی کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سب چلے گئے گھر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے. یہودی اپنے پلان اور منصوبے کے مطابق گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں رات کو، اور اس کے بعد پلان کے مطابق اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو منتخب کرتے ہیں کہ اندر جا کر دیکھ آؤ کہ عیسیٰ اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. معائنہ کر کے اس کے بعد پھر حملہ کیا جائے گا، جیسے بھی ہے ان کو سولی پر چڑھائیں گے. تو یہ جو ان کا ساتھی تھا وہ اندر معائنہ کرنے کے لیے آیا گھر کے اندر، اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دیا. پوری شکل بھی نہیں، آدھی شکل. اب یہ چیک کرنے کے لیے جو بندہ گیا ہے کافی دیر تک باہر نہیں آیا، تو باہر جو کھڑے ہوئے تھے تلواریں اٹھائے، انہوں نے سوچا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، چلو انتظار کس بات کا، حملہ کر ہی دیتے ہیں. تو سب رات کے وقت اندر گھس گئے اور اس شخص کو بیٹھا ہوا پایا تو اس کو پکڑ لیا، اس پر حملہ آور ہوئے. ان کا ہی ساتھی تھا، اور پکڑ کر کے لائے اور اس کو مارا بھی، پھر اس کو سولی پر چڑھا بھی دیا، کیونکہ وہ شکل میں پورا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا. اور اس کے بعد سولی پر چڑھا دیا. یہ تو ظاہر سی بات ہے، انتقام کی ہوس میں جب آدمی کام کرتا ہے تو اسے ہوش و حواس بھی نہیں رہتا کیا کر رہا ہے، سوچنے کا بھی وقت نہیں رہتا. سولی پر چڑھا دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی کہاں گیا، جو چیک کرنے کے لیے گیا تھا، معائنہ کرنے کے لیے گیا تھا، ہمارا آدمی کہاں گیا. تو اتفاق ایسا تھا کہ اس کے پیر جو ہے وہ اس کے اصلی وہی والے پیر تھے، بدلے نہیں تھے. لوگوں نے کہا یہ ہمارا ہی آدمی ہے. کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے. تو پھر ان کے آدھے لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، عیسیٰ کہاں چلے گئے. تو اس شک میں مبتلا رہ گئے، وہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکے. یہ بات اب کون بتا سکتا ہے، مجھے بتاؤ. گھر کے اندر کی بات ہے
اور گھر کے اندر رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، یہ بات اب کون بتا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 570 سال کا گیپ ہے، اور اس بیچ کوئی نبی بھی نہیں آئے. 570 سال کا گیپ ہے اور کوئی نبی نہیں آئے. اب یہ خبر کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، کوئی نبی دے سکتا ہے. غیب کی خبر دینا ہے تو یہودی بھی لڑتے رہے، عیسائی بھی لڑتے رہے. عیسائیوں نے دیکھا صبح کہ پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے، سولی پر چڑھا دیا گیا، تو انہوں نے بھی تو فرقے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں پھانسی پر چڑھ گئے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام. آج بھی کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ پھانسی پر چڑھ گئے لوگوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص شاگرد رات میں ان کے ساتھ گھر پہ تھے، انہیں پتا تھا. 4 مشہور شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یوحنا، لوقا، مرقس، متی، انہی کے نام سے آج بائبل میں ہے. 4 بائبل میتھیو اس کو کہتے ہیں، متی کو، اور یوحنا کو جان کہتے ہیں. انگلش میں بائبل جان یہ کہتے ہیں. اور لوقا ہے اور مرقس ہے، یہ عربی نام جو میں آپ کے سامنے کر. ان لوگوں کو یہ پتا تھا، انہوں نے لوگوں سے اختلاف کیا، نہیں ہمارے نبی سولی پر چڑھ ہی نہیں سکتے. تو ایک جماعت عیسائیوں میں یہ بھی تھی. تو اب ان سے سوال بھی کرتے تھے لوگ، اگر سولی پر نہیں چڑھے تو ہیں کہاں؟ وہ تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہاں؟ تو ان کے پاس بھی پورا پکا علم نہیں تھا، کیسے بتاتے؟ یہودی خود آپس میں اختلاف کیے ہوئے تھے. بعض کہتے تھے کہ ہم نے چڑھا دیا، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں تم نے نہیں چڑھایا، وہ تمہارے آدمی کو چڑھایا ہے. اور اگر تمہارا آدمی نہیں ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ ہے تو پھر تمہارا آدمی کہاں ہے؟ اس بات پر چلتی رہی بحثیں. کتنے سال؟ 550 سال. 570 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں آمنہ کا لال پیدا ہوا. نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، پھر آپ کے 40 سال کی عمر کے بعد قرآن کی آیتیں جب اترنے لگی، قرآن کی آیتوں نے پچھلے ماں سبق ہوئے واقعات کا بھی تذکرہ شروع کیا، اور ایک ایک واقعے کو قرآن میں بتایا جانے لگا. انہی واقعات کی سمت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی بات آئی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ان لوگوں کا یہ قول لعنت کے قابل ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں. جواب میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. نہ ان لوگوں نے انہیں قتل کیا، نہ انہیں سولی پہ چڑھایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. یہ بھی صاف بیان کر دیا رب تعالیٰ نے، لیکن ان کو ایک شبیہ کا ایک شخص دے دیا گیا تھا. شبیہ کا مطلب ہم مثل ایک شخص دے دیا گیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ یہودی ہو عیسائی ہو، ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. یقین کا علم کسی کے پاس نہیں، یقین کا علم کسی کے پاس نہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکل پچھو لگا رہے ہیں، ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب وہاں گھر کے اندر سے ہوا کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، تو صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی جواب دیا، یہودیوں کو بھی جواب دیا، اور مومنین کو بھی عقیدہ بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے. اے مومنو سنو، بر رفعہ اللہ الیہ. اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ سوائے ایک نبی کے کوئی یہ بات نہیں بیان کر سکتا. عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے مصطفیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے مولا نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت دنیا کو بتلائی. اور اتنا ہی نہیں، بی بی مریم پر لگے ہوئے تہمتوں کو بھی، بہتانوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے اللہ نے برات کا اعلان فرمایا کہ بی بی مریم نہ کسی مرد سے
ان کا کوئی تعلق رہا، نہ ان کو کسی نے چھوا، بلکہ جو ان کو بیٹا دیا گیا ہے وہ اللہ کی مشیت سے دیا گیا. یہ بات حضور نے فرمائی. ان عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتے، پیروی کرتے. میں آپ کو حقیقت بتا دوں، جو نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ ایک ملک ہے، ایتھوپیا اس کو آج کہتے ہیں، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا. عیسائی، پکا عیسائی اور کتابیں پڑھا ہوا عیسائی. میں کہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھا ہوتا تو وہ ہمارے نبی کا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی علامات اس میں بتائی گئی ہیں وہ سب موجود ہیں. یہ تو ظالموں نے اب کھرچ کے نکالا ہے نا حضور کے اوصاف کو. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے سنیے. مکہ والے جب صحابہ پر ظلم کر رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. اس میں تقریباً 70 صحابہ نے ہجرت کی تھی. حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں، ہاں بڑے بڑے صحابہ، حضرت جعفر طیار بھی ہیں، اور عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے گئے. جب وہاں گئے تو حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی اس کا نام، وہ رحم دل انسان تھا، ہر آنے والے کو امن و چین سے رہنے دیا کرتا. لیکن جب یہ قافلہ پہنچا تو مکہ والے چھوڑنے والے تھوڑی نہ تھے. یہ ظالم کفار و مشرکین وہاں پر بھی پہنچ گئے نجاشی کے پاس. وہاں جا کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دشمنی کہیں پر بھی وہ ختم نہیں کرنا چاہتے. آج ہم بولتے ہیں یہ قرآن کے احکامات کو لے کر تو آج ان کو آگ لگتی ہے کہ آپ کے ہاں جہاد کی آیتیں ہیں. کبھی تم نے ٹھنڈے دل سے یہ سوچا بھی کہ ان کافروں نے مسلمانوں کا کتنا تنگ کیا تھا، کہاں کہاں پکڑ کے مارتے تھے؟ یہ کبھی ذکر نہیں کرتے یہ دجالی میڈیا، کبھی نہیں. حضرت بلال حبشی کے وہ مصائب کیوں نہیں بیان کرتے آج؟ یہ کبھی بیان کرتے ہوئے ان کو سنا؟ صرف ان کو یہی یاد آتی ہے کہ جہاد کی آیتیں آئی ہیں، جہاد کی آیتیں، کتنے مسلمان شہید ہوئے دردناک انداز میں. ان کو وہ سب باتیں یاد نہیں ہیں. میرے عزیزو، نجاشی کے ہاں یہ پہنچ گئے مکہ والے اور جا کر کے اس کے کان بھرنے لگے، بڑے بڑے تحفے لے کر کے گئے اور اس کی دعوت کیا، خوب کھلایا پلایا. اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا. نجاشی ان کی خاطر تواضع تو کیا، بڑے پیسے والے تاجر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا میں ان سے بھی ایک بار سن لوں گا. کیا بات ہے. تو پھر وہ جو مسلمان آئے تھے پناہ لینے کے لیے حبشہ میں، ان کو بلوایا. صحابہ بھی تھے اس میں، صحابہ ہی تھے. بلایا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا مسئلہ ہے مکہ میں؟ یہ لوگ بھی آئے ہیں، ان کے خلاف وہاں پر کان بھڑکانے والے آئے تھے. تو جب سامنے بات کرنے کی بات آئی تو حضرت جعفر طیار سامنے آئے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں. جعفر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. آگے بڑھے اور جیسے جیسے وہ سوالات کرتا تھا نجاشی، آپ جواب دیتے تھے. وہ سارے انہی باتوں کی سوالات کرتا تھا جو اس کے ذہن میں انجیل پڑھ کر کے تھے کہ آخری نبی کیسے ہوں گے، آخری نبی کیسے ہوں گے، اس کے متعلق وہ سارے سوالات کرتا تھا. جس کو تم نبی کہہ رہے ہو اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو حضرت جعفر نے کہا صرف بڑی تعلیم تو یہ ہے کہ ہمارا نبی بندوں کی عبادت سے ہمیں نکال کر کے رب کی عبادت میں لے جاتا ہے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو مخلوق ہے نا، چاہے پتھر ہو، درخت ہو، کوئی بھی ہو، یہ مخلوق ہے. ان کی عبادت سے نکال کر وہ نبی ہمیں خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ وغیرہ؟ کہا نہیں. اور پھر وہ عرب کے مشہور شریف خاندان قریش میں پیدا ہوئے. ساری علامتیں پوچھنے کے بعد نجاشی بادشاہ نے کیا کہا کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، جس کے انتظار میں تھا مجھے وہ مل گیا اور میں ایمان لاتا ہوں. وقت کا بادشاہ جو عیسائی بھی تھا
اور وہ ایمان قبول کیا. میرے عزیزوں، اس کی موت جب ہوئی رضی اللہ عنہ، جب ان کی موت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اپنے علاقے میں ہی نماز جنازہ بھی ادا کرائی. خود حضور نے نماز پڑھائی. آپ نہیں گئے تو نہیں، حبشہ نہیں گئے، لیکن جہاں موجود تھے وہیں سے جنازہ پڑھائی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب عیسائیوں کو اگر وہ ٹھنڈا دل رکھتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جانبداری کے ساتھ نہیں، حقیقت کی تلاش میں جب پڑھیں گے میرے نبی پاک کو اور قرآن کو، تو انکار نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، جس کو ہرکیولس کہا جاتا ہے، اس کے پاس بھی یہی معاملہ ہوا تھا. جب اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ نبی کیسے ہیں، مسلمانوں سے نہیں بلکہ ابو سفیان سے پوچھا تھا جو ابھی ایمان لائے نہیں تھے. ابو سفیان ایمان لائے نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن بادشاہ نے جتنے سوالات کیے اس میں سب ان کو حضور کی تعریف ہی کرنی پڑی. کیا کرتے ہیں؟ ابو سفیان خود کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بولتا تو میرے لوگ تھے جو مکہ والے وہ پکڑ لیتے، کہتے کہ ابو سفیان اتنا بڑا آدمی جھوٹ کیوں بول رہا. تو ہر بات بتا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہرکیولس جو بادشاہ ہے روم کا، عظیم الروم اس کو کہا جاتا، وہ ہرقل اعظم کہتا ہے کہ قسم خدا کی اگر وہ تمہارے نبی یہاں ہوتے تو میں ان کے پاؤں دھو کر پانی پیتا. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ہدایت نہیں لایا، ہدایت پہ نہیں آیا، ایمان نہیں لایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کرے. ہاں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے. لیکن میرے عزیزو، یہ واقعہ جو میں نے بتایا اس پر اب سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ مومنین کا کیا ہے. آج یہاں میں بتاؤں، قرآن پورا اٹھا کر کے دیکھ لو آپ. انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفائی ہی قرآن نے بیان کی. ان ظالموں نے کبھی نبیوں کو کہا کہ وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ ہماری طرح کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے ہیں. رب تعالیٰ نے ان کا بھی جواب دیا. جن لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول ایسے نہیں آئے جن کا مذاق نہیں اڑایا گیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک فرمایا. قرآن جو ہے نبیوں کی صفائی اور برت کا اعلان کرتا، نبیوں کی برت کا اعلان کرتا ہے، ہر گناہ سے ہر عیب سے پاکی کا اعلان کرتا ہے. لیکن ان ظالم یہودیوں کو دیکھو، انہوں نے آج میں ایک آپ کے سامنے انصاف کی بات کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے یا نان وائلنس کی بات کرنے والے، وائلنس نہیں ہونا چاہیے اس کا اعلان کرنے والے، ان سب سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کبھی کسی قرآن کے پڑھنے والے، عمل کرنے والے عالم نے یا حافظ نے یا ذمہ دار مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، داؤد و سلیمان علیہ السلام کی توہین کی، جن پر ان یہودیوں کا بھی ایمان ہے، ان کے اپنے اعتبار سے جو ایمان رکھتے ہیں، ان سارے نبیوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں جس انداز سے بھی، لیکن وہ نبیوں کو مانتے. ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، ان کے سب کے تذکرے ان کے مقدس کتابوں میں ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کسی ایک نے بھی کبھی ان انبیاء کی توہین کی؟ بلکہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا. توہین تو بہت دور کی بات ہے، ان سے ریلیٹڈ کسی چیز کو ہلکا سمجھا تو کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے، اور اگر کسی نے اس کو ہلکا جانا کہ یہ کون سا معاذ اللہ رب العالمین ہلکا کام نبیوں کی سنت کی وجہ سے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا. نبیوں کی اتنی توہین بھی اسلام برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا. لیکن جو ہمیں انصاف سکھاتے ہیں ان لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، کبھی تم نے ان ظالموں سے کیوں نہیں پوچھا کہ میرے نبی پاک کے خاکے کیوں بناتے ہو، کارٹون کیوں بناتے ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟
یہ کارٹونسٹ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودیوں کے پالے ہوئے پٹھو ہیں، عیسائی ہیں. ان لوگوں کو یہاں پر آزادی چاہیے. میرے نبی پاک کو تم تختہ مشق بناؤ گے، اپنی آزادی کا نشانہ حضور کو بناؤ گے. ہم یہ کہتے ہیں آزادی جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ آزادی نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر، اب مثال کے طور پر میں کسی کی گردن پر کھڑا ہو جاؤں اور کہوں میرا ملک آزاد ہے، میں جہاں چاہوں کھڑا ہو جاؤں، اس کو آزادی کہیں گے؟ میاں کسی کی گردن پر کھڑے ہو کر کے تم آزادی مناؤ گے؟ آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری آزادی سے کسی دوسرے کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کیسی آزادی؟ فریڈم آف اسپیچ اس کو نام دے دیا، فریڈم آف ایکسپریشن نام دے دیا، ہاں ریلیجن کی آزادی اس کا نام دے دیا. تمہیں جو اختیار کرنا ہے اختیار کرو، ہم کہاں تمہارے پیچھے پڑے؟ میاں یہاں پر تو وہ جنگلی لوگ بھی ہیں جو کتوں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزار رہے ہیں، ننگے لوگ. ہاں میں ان کے متعلق بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ. ہاں یہ لفظ میں اگر سخت بات کہہ رہا ہوں تو ان لوگوں کے لیے جو پوری دنیا کو شیطان بنانے پر لگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی دین دھرم مذہب نہیں. ہم کہاں تمہارے پیچھے تمہارے مقدسات کو لے کر بات کر رہے ہیں. لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں، انصاف کی بات کرنے والے دنیا بھر میں جب میرے نبی پاک کی بات آتی ہے تو سیکولر کیوں بن جاتے ہیں؟ اسلام کی بات آتی ہے تو سیکولرزم ہے، اور اگر میں کسی پر انگلی بھی اٹھا دوں تو کٹر ہے، یہ دہشت گرد ہے. ہمارے لیے آزادی نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں، ساری آزادی ان لوگوں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کا غلبہ عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو آزادی دی تھی رسول پاک کی تعلیمات پر، ہم وہ دنیا کو بتائیں گے حقیقت میں آزادی ہوتی کیا ہے، آزادی ہوتی کیا ہے. بہرحال یہاں پر آیتوں کا جو عرض کرنا تھا وہ مکمل ہوا. اس کی اگلی آیتیں وہی اہل کتاب کے متعلق ہے، لیکن اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ چھن کر نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف حضرت بی بی مریم سے ہوئی. یہ مومنین کا عقیدہ ہے. ان کی ماں بھی پاک تھی، وہ بھی پاک تھے. اب یہاں پر ٹرائنیٹی کا ایک عقیدہ آ گیا، تثلیث. تثلیث کیا ہے؟ تین خدا ماننے کا عقیدہ. یہ عیسائیوں میں آیا. پہلے تو عیسائی اس عقیدے کے قائل نہیں تھے، پہلے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے تھے. لیکن ان ظالم یہودیوں نے اس میں گھس کر، عیسائی مذہب میں گھس کر ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے تشریحیں ڈال دی اور ان کے عقیدے کو بگاڑ دیا. اسی طرح سے یہ مذہب اسلام میں بھی داخل ہوئے ہیں. ہماری کتابوں کی غلط تشریح کرنا، کچھ گڑھ کر کے حدیثیں داخل کر دینا تاکہ گمراہ عقیدے آ جائیں. حدیثوں کے نام پر انہوں نے پورے ایک جماعت تیار کر لی. باضابطہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے جنہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم بغداد میں، بصرہ میں، کوفہ میں کتنے سال محنت کی ہے مسلمانوں میں فرقہ بنانے کے لیے. یہ یہودی اس وقت سے بھی کام کر رہے. عیسائیوں میں بھی یہ داخل ہوئے، ٹرائنیٹی کا عقیدہ داخل کر دیا. کیا کہ نہیں، خدا ایک نہیں ہے، ایک تو وہ اللہ ہے، دوسرے عیسیٰ ہیں، تیسرے روح القدس ہے، پاکیزہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام. اور بعض عیسائیوں میں تین سے مراد اللہ، بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام. بہت سارے لوگ یہاں پر گاڈ فادر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کو وہ باپ کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو سن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بیٹا. اکثر آپ ان کی تعلیمات میں بھی دیکھیں گے گاڈ سیز ہز سن، خدا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، خدا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ شرک کا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا بیٹا کہاں سے آیا؟ اس کا بیٹا کیسے ہے؟ اگر اسے بیٹا بنانا ہی ہوتا تو اپنے محبوب کو بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، بے نیاز ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون.
قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ اس سے بہت بلند ہے جس کے ساتھ یہ اس کو شریک کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کے باپ ماں. تو یہ ٹرائنیٹی کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ انہیں شرک کی طرف لے جاتا ہے. شرک کر دیا نا خدا کے ساتھ تین لوگوں کو. لہذا اے مومنوں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عیسائیوں کی تعلیمات کے طرف توجہ نہ دیتے ہوئے بعض مسلمان بھی اس طرح کی باتیں کہہ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ان کے اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک فادر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی مقدس تعلیمات کے ذریعے سے بچوں کو جس طرح سے بھی پڑھاتے ہیں، اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھو کہ شرکیہ تعلیم اگر حاصل کرو گے تو بچپن میں ہی مشرک اور کافر بن جاؤ گے. ہمارا دین جو عقیدہ ہمیں پیوریٹی ہمیں دیتا ہے وہ بچوں کو بچپن سے سکھاؤ. اپنے گھروں سے سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کر کے بچہ جائے، اور جب آئے تو بھی سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کر کے گھر میں آئے، تاکہ بچہ ہمارا بچپن سے مومن رہے اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.